مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس پلڑے میں رکھ دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے وہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل ایک بار اس وقت پھر حاضر ہیں۔ بہت سارے آپ کے مشورے ہیں جو ہمارے اکبر بھائی کے پاس ہیں، اور آپ کے جو فیس بک کے جو مشورے یا جو مسائل ہوں گے وہ ہمارے پاس ہیں۔ ناظرین کا ایک پرابلم تھا اکبر بھائی کہ پچھلے دنوں ہمیں موصول ہوا تھا کہ 12ویں شریف کے جو مدنی مذاکرے تھے اس میں تحائف نہ ملنے کا کچھ سلسلہ تھا، تو اس پر جو ہے وہ یوسف باپو سے بات کی، آج آپ اور سے ڈائریکٹ اسٹارٹ ہے۔ آج مسائل بالکل یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا، کیونکہ ظاہر تحفہ اگر کسی کا نکلا ہو اور وہ ایک سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ نہ پہنچے تو تشویش ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس پر ہماری جو مجلس ہے جو تبرکات اور تحفہ بھیجتی ہے، یوسف باپو اس کو لیڈ کرتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو بتایا کہ وہ عمرے پر تھے، واپسی آنے کے بعد گزشتہ منڈے جو لاسٹ منڈے تھا تو ان کا تھا کہ ہم اس میں چیزیں آپ کی پارسل روانہ کر دیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ کہ جن ناظرین کی یہ پرابلم تھی کہ ہمیں تحفے نہیں ملے، تو کائنڈلی ہمیں کنفرم کیجئے کہ آپ کا جو گفٹ ہے، جو آپ کا تحفہ ہے، تبرک ہے، کیا وہ آپ تک پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ اگر ابھی بھی نہیں پہنچا تو بالکل پھر ہمیں ایک بار پھر آگاہ کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک بار پھر ہم کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک تک پہنچ جائے۔ جی، آپ نے اب اگر شروع کر دیا ہے اس موضوع سے، تو ہمارے پاس الحمدللہ یوسف باپو کا جو ہے نا آڈیو میسیج اس حوالے سے جو ہے موجود ہے، کیونکہ یوسف بھائی عمرے پر تھے اور ربیع النور کے جو مدنی مذاکرے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ہمیں میسیج کیا ہے، اور 2 ایسے نمبر ہیں، انہوں نے غالباً نام بھی اس کے اندر مینشن کیا ہے، اس نمبر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ بقیہ جتنے چیک ہیں مدنی مذاکرے میں نکلنے والوں کے، ان کے الحمدللہ عز و جل یوسف باپو روانہ کر چکے ہیں۔ یعنی یہ ہمیں انہوں نے میسیج کچھ دن پہلے جو ہے وہ اپنا کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں الحمدللہ روانہ کر دیے ہیں، اور 2 ہیں تو وہ ہم نے کال سینٹر میں اپنے بھیجا ہے۔ ہمارے یہاں اگر PCR میں وہ کلام اپنا ان کا وائس میسیج پہنچ گیا ہو تو وہ چلا دیا جائے۔ جی، ربیع النور شریف کے مدنی مذاکروں میں مدنی چیک بہت ساروں کے نکلے ہیں، 11 افراد ہیں مدنی چینل کے ویورز ہیں، ان تمام کے ایڈریسز وغیرہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، مگر پہلی تاریخ 11واں مہینہ 2019 کو بنت عبدالرزاق جیکب آباد سے ان کا مدنی چیک نکلا تھا، ان کا نمبر مستقل بند آ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ 4 تاریخ 11واں مہینہ 2019 بنت انیس خان خانپور، ان کا بھی مدنی چیک نکلا تھا، ان کا نمبر بھی مستقل بند آ رہا ہے۔ تو اکبر بھائی اگر آپ اپنے سلسلے کے توسل سے یہ میسج آن کر دیں کہ یہ ہمارے کال سینٹر پر رابطہ کریں، مدنی چینل کے نمبر پر رابطہ کر کے اپنا صحیح نمبر دے دیں اور ایڈریس بھی دے دیں، تو ان کے مدنی چیک انہیں روانہ کر دیے جائیں۔ تو یہ 2 نام بیان کیے ہیں، ایک جو ہے وہ غالباً بنت عبدالرزاق ہیں، اور دوسری جنہوں نے سن لیا ہو، اگر وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یا ان کے کوئی جاننے والے ایسے ہیں کہ جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان سے رابطہ کر لیں، اور جس نمبر سے ہمیں جوابات ان کے آئے تھے تو وہ نمبر مستقل بن جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اب نمبر بند ہے تو ہم کیسے ان تک تحفہ پہنچائیں۔ باقی اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل اب یہ تو ہو گیا مدنی مذاکروں کا۔ بالکل ایک
تھا جو فیضان اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے میں نے جو ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، لیکن اب تک ان کا رپلائی آیا نہیں ہے. تو رپلائی جیسے ہی آئے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے تحفے کہاں ہیں، نکلے ہیں، نام ابھی تک پہنچے ہیں، رستے میں ہیں، کہاں ہیں. تو وہ انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ ہم ہفتے میں ایک ہی دن یہ سلسلہ کرتے ہیں، تو اگر آج سلسلے کے دوران ان کا جواب آ گیا تو مدینہ انشاءاللہ چلا دیں گے، ورنہ آئندہ سلسلے میں ان کا وہ میسج لے کر ہم اپنے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے. تو یہ رضا بھائی آپ نے جس کا تذکرہ کیا الحمدللہ وائس میسج بھی ہمارے پاس موجود تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، اب چونکہ الحمدللہ ان کے میسیجز جو ناظرین کے ہیں، کافی ساری چیزوں کی فرمائش کی ہے، وہ ہم نے تیار بھی کی ہے الحمدللہ عز و جل، اور ان کے میسیجز بھی ہم نے شامل کرنے ہیں. تو ایک میسیج یہ آیا ہے، آپ ہی اس کا جواب دیں کہ آپ وہ ہم نے یہ ڈیٹ بگ وغیرہ جو چینج کیا ہے نا، تو لاسٹ ٹائم آپ پوری ہم نے تفصیل بیان کی تھی، تو اس پر میسیج آیا کہ آپ پروفیشنل لوگوں کے مشورے بڑی جلدی مان لیتے ہیں. اچھا، یعنی یہ مطلب ہم پر کیا پروفیشنل لوگوں کے مشورے مان لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اسکرین کے علاوہ جو بقیہ اس سلسلے کے اندر جتنے مشورے ہیں یہ آپ ہی کے تو مان رہے ہیں. اب اگر آپ اپنے آپ کو پروفیشنل نہیں سمجھتے تو بہرحال پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یہی اسی حوالے سے تھا کہ اب ڈیٹ بھی اتنی اندر کر کے لکھی کہ اسکرین کے آگے جا کر دیکھنا پڑتا ہے، جس سے نظر پر برا اثر پڑتا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے رضا بھائی، ہم پروفیشنل لوگوں کے جو ہے وہ مشورے کیا زیادہ مان لیتے ہیں؟ ایسا ہے؟ زیادہ مانتے ہیں نہیں، ظاہر ہے یہ عوام کی رائے بھی اس میں کسی حد تک شامل ہوتی ہے. اور دیکھیں جس کام میں ایکسپرٹ ہوگا ظاہر ہے اس کی رائے کو اہمیت دی تو جانی چاہیے، ایٹ لیسٹ دنیا میں اور دینی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. تو مگر یہ ہے کہ اس پر یہ عوام اور ہمارے ناظرین ہی کی تھی کہ اس سے پہلے جو ڈیٹ بگ آئی تھی وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی، خیر اس کو بڑا کیا گیا. اصل میں یہ چاہ رہے ہیں وہی پرانا اپنا آ جائے، تو ظاہری بات ہے کہ اب تبدیلی ہوئی ہے. میرے خیال سے جو ہے نا وہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 22-23 دن ہوئے جی، اور جو عادت پچھلے 8 سال سے تھی، 10 سالوں سے تھی، تو وہ ظاہر ہے کہ 22 دنوں کے اندر تو چینج نہیں ہو جائے گی. امید کرتے ہیں کہ 1-2 مہینے کے اندر آپ بھی جو ہے نا وہ اس سے فیملیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو قریب جا کر دینے کا مشورہ تو نہیں ہم دیں گے کہ آپ بالکل اسکرین کے قریب جا کر یہ ڈیٹ وغیرہ دیکھیں. ظاہری بات ہے کہ اسکرین کو قریب سے دیکھنے سے آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، لیکن ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے اور ہم سے دور اتنی اسکرین ہے، عام طور پر گھروں کے اندر بھی اتنا دور ہی جو ہے وہ اپنا ٹی وی ہوتا ہے، تو ہمیں الحمدللہ عز و جل صحیح نظر آ رہا ہے. تو ہم بہرحال اکبر بھائی کے بھی گلاسز لگے ہوئے ہیں، میرے بھی گلاسز لگے ہوئے ہیں، اور شاید ہم دونوں ہی جو ہے نا وہ ریڈ تو پڑھ پا رہے ہیں. ہاں، لیکن بغیر چشمے کے شاید ہم گلاسز کے نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مزید میسیجز ہیں کہ ایک یہ ہے کہ میں شیخو پورہ سے ہوں، عبدالحبیب بھائی کو شیخو پورہ ضرور بھیجیے گا. تو اب حضور یہ ہمارے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے. عبدالحبیب بھائی کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں، ان کا جدول وغیرہ جو ان کے ساتھ بناتے ہیں ان سے عرض کر دیں گے. اچھا، جو گزشتہ سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ جو سلسلے سے پہلے نیتیں ہوتی ہیں وہ نیتیں نگران شورا کی وائس میں یا عبدالحبیب بھائی کی آواز میں جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائیں. تو الحمدللہ عز و جل میں نے جو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے عبدالحبیب بھائی کی جدول کی اور یہ ساری چیزوں کی، تو ان کو میں الحمدللہ عز و جل عرض کر چکا ہوں. تو اللہ نے چاہا تو آگے 1-8 ہفتے کے اندر یہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں یہ ریکارڈ ہو کر یہ سلسلوں سے پہلے انشاءاللہ عز و جل چلنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ اشواق بھائی کی نعت ہے کملی والے، روز لگایا کریں. اب کیا کہیں گے؟ روز لگایا کریں، آپ روز سنا کریں، اپنے موبائل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو حاصل کر لیں. آپ بالکل روز سنا کریں. مدنی چینل پہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، اگر وہی چیز بار بار چلے گی تو پھر آپ ہی فرمائیں گے کہ کچھ نیا بھی ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے بدل بدل کر جو ہے وہ آتا رہتا ہے. اچھا، ایک میسیج ہمیں یہ موصول ہوا کہ آج سلسلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. ظاہری بات کافی گیپ آ گیا تھا ہمارے سلسلے کے دوران، بہت ٹائم کے بعد دیکھا ہے، چلو عید منائیں یہ کلام سنا دیں.
تو الحمدللہ ہم نے تیار تو کر لیا، لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو کافی ساری فرمائشیں ایسی اس میں ہیں کہ ہمیں تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے. یعنی اب مدنی چینل کے ناظرین ہم سے جو فرمائش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مدنی چینل کی ہر چیز کا ہی جو ہے وہ اپنا علم ہے، یعنی مدنی چینل پر چلنے والا کوئی چھوٹا مدنی گلدستہ ہو یا پورا سلسلہ ہو. ہم ایسا تو ہے نہیں نا، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں. تو آپ کم از کم جو ہے اس کی تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتا دیا کریں تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی جو ہے وہ ہو جائے. اب یہ والا جو کلام ہے، چلو عید منائیں، تو اب یہ 12ویں کے جو کلام آئے ہیں ان میں جو ہے وہ اپنا آیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کلام ہم نے اس طریقے سے سنا ہو. بہرحال ہم نے الحمدللہ عز و جل آپ کے لیے تیار تو کر لیا ہے. آئیے وہ کلام سنتے ہیں. مرحبا اے جان عالم مرحبا، مرحبا مرحبا ایمان عالم مرحبا، مرحبا شاہدی سلطان عالم مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ. مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا حبیب اللہ. چلو چلو سب عید منائیں، ہاتھ میں جھنڈے تھام لیں، ایک دوجے کو گلے لگائیں، ہر ایک کا دل جیت لیں. عید مبارک بولے سب کو مل کر خوشیاں بانٹ لیں، عید مبارک بولے سب کو مل کر خوشیاں بانٹ لیں. مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا حبیب اللہ. پر نور گئے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور گئے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا کے کس کا صبح شب ولادت. مرحبا مرحبا سیدنا رسول اللہ، مرحبا مرحبا سیدنا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کلام بھی جو ہے وہ اپنا سن لیا گیا. اچھا کچھ میسیجز ہیں، میں مزید اور جو ہے وہ اپنا میسیجز پڑھتا ہوں، لیکن ابھی آپ رضا بھائی کوئی کچھ میسیج؟ بالکل بہت سارے ہمارے پاس بھی جو ہے نا وہ پیغامات فیس بک کے ذریعے آ رہے ہیں. عبد المنان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. پچھلے دنوں یاد ہوگا ہونہار طلبہ کے نام سے ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا تھا، شاید ایک آدھا ایپیسوڈ اس کی چلی تھی. عطر بھائی عبد الحبیب بھائی نے کیا تھا اس کو، اور بہت اچھا تھا. مطلب جو طلبہ پوزیشن ہولڈرز ان کو آئی تھنک جمع کیا تھا، اور اس طرح ایک سلسلہ تھا. تو مزید عرض کرتے ہیں اچھا ایک ہے آئیڈیا مجلس عصر کے بعد والی ٹائمنگ بھی ہمارا سلسلہ دیکھتی تھی. اب نہیں پتا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بہرحال ان تک ہی پیغام ضرور پہنچ جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. دوسرا ایک اور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی پہلے اولیاء کرام کی سیرت کے اوپر ڈاکومنٹری چلا کرتی تھی مدنی چینل پر جب ان کا عرس آتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا. تو یہ معلوم کر لیتے ہیں. جی بالکل اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور کیا ہے کیا نہیں اس کو مزید. اچھا ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا کہ اب ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں سلسلوں کے حوالے سے ہوتی ہیں اور ویسے آل اوور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں یہ بیان کی جاتی ہیں. تو ایک میسیج تھا کہ بائی پوسٹ تعویذات ہم منگواتے ہیں لیکن ہمیں ملتے نہیں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے جو جنید بھائی ہیں روحانی علاج سلسلے میں آتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی کیا وجہ ہے، آخر کہ کچھ ایسی مسٹیکس ہمارے شعبے کی طرف سے ہے یا ناظرین جو بھی ہے اس طرح کے بائی پوسٹ تعویذات منگواتے ہیں ان کے اس طرح ہمیں بھیجنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے کوئی ہمیں وائس میسیج میں اس کا حل بتایا ہے اور وجہ جو ہے وہ بیان کی ہے، تو ان کا وائس میسیج ہم سن لیتے ہیں. آئیے. اکبر بھائی اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو جنہوں نے لیٹر بھیجا ہے نا، یا تو وہ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس نہیں لکھتے ہوں گے، یہ وجہ ہوتی ہوگی جس کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا ہوگا. ورنہ یہاں سے الحمدللہ روزانہ سینکڑوں ڈاک روانہ کی جاتی ہے، بائی پوسٹ تعویذات بھیجے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایڈریس بھی ہم بتاتے ہیں، سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی، یہ ایڈریس ہے. اچھا پھر دوسرا مجلس مکتوبات و تعویذات یا طریقہ جو آفیشیل فیس بک پیج ہے روحانی علاج
استخارہ کے نام سے، اس پر بھی چاہیں تو یہ اپنا مسائل لکھ کر جو ہے نا کمنٹ کر دیں، میل کر دیں، الحمدللہ بائی پوسٹ بھیج دیے جاتے ہیں تعویذات۔ ماشاء اللہ، یہ الحمدللہ ہم نے مطلب رابطہ کیا شعبے کے اسلامی بھائی سے، اور آپ کے جو میسیجز ہوتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آپ کا میسیج پڑھا جائے، اور جس میسیج سے متعلق ہمیں اگر کوئی شعبے سے متعلق ہوتا ہے یا ہمارا ہی مدنی چینل کے مختلف شعبے ہیں ٹرانسمیشن سے متعلق ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل ہم نے کچھ ایسے میسیجز ہیں وہ آپ کو آگے ان کی وائس بھی سنائیں گے متعلقہ ذمہ داران کی۔ ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں صبح بہاراں، الحمدللہ ربیع النور کا ابھی جو 12ویں گزری ہے، تو اس پر الحمدللہ عز و جل ہمارے یہاں پر ایک پرکیف مناظر ہوتے ہیں بڑی رات کے یہاں، تو اور مدنی چینل کے ناظرین میں مختلف میسیجز ہمیں یہ آئے تھے کہ یہ صبح بہاراں کے جو مناظر ہیں وہ اپنے سلسلے میں دکھائے جائیں، تو الحمدللہ عز و جل ہم نے جو تیار کیے ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آقا کی امتی ہے، الحمدللہ ہم آقا کی امتی ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس پیارے آقا کی امت میں ہم کو پیدا کر دیا، بس استقامت دینا مولا، استقامت دینا، ایمان سلامت لے کے جائیں۔ کس شہنشاہ وعدہ آمد آمد ہے آقا مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا کرو گھر گھر چراغاں سنگ پرچم آج لہراؤ بچاؤ مرحبا کی دھوپ سرور آنے والا ہے آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار دولا و اعلیٰ، سب سے بالا اور اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میلاد ہے کس کا در شاد ہے قلب عطار کا مرحبا مرحبا السلام علیکم۔ آقا کی ولادت کی خوشیاں منا رہے مولا، ایسا کرم کر دے بس ہم سے حساب نہ ہو، تیرے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں، اور ہماری شفاعت فرما کر ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا۔ مرحبا 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 نوری محفل پہ چاہے زرتنی نور کی نوری محفل پہ چاہے زرتنی نور کی نور پیدا ہوا آج کی رات ہے نور پیدا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے دودھ کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں کرم نند جو لیا ہمار لو کرم نند جو لیا ہمار لو کرم نند جو لیا آ جاؤ اگرد ہو رب دے پیارے امت دے خار
کیا بات ہے، کیا بات ہے اکبر بھائی، اتنی جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ اور اتنی مطلب کہتے ہیں نا یونیک چیزیں ماشاءاللہ اچھا میں ایک تھوڑی نکال کے لے کر آتے ہیں عطر. تھوڑی عطر تو رات، لیکن میں ایک اصلاح کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کی بھی. اور ابھی پچھلے دنوں امیر سنت کی بارگاہ میں مفتشین کا الحمدللہ مدنی مشورے کا سلسلہ تھا. ویسے امیر سنت نے کئی دفعہ اس کے حوالے سے مدنی مذاکرے میں توجہ دلائی ہے. بیسیکلی میرا جو پورا نام ہے وہ ہے اکبر حسین. مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز بھی جو ہے نا وہ اکبر اکبر کر کے بعض آتے ہیں. تو اس طرح ابھی بعض کالوں میں بھی جو ہے وہ اپنا تھی. ابھی آپ نے بھی میں بھی نیت کر لیتا ہوں ہاں تو توجہ دلانے کا. اور امیر سنت نے یوں سمجھے کہ فرمایا بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح پکارے تو آپ نیکی کی دعوت کی نیت سے اس کو جو ہے وہ اپنا منع کریں کہ آپ پورا نام لیں. تو اکبر حسین جو ہے وہ اپنا میرا نام ہے. تو جزاک اللہ. آپ کچھ فرما رہے تھے. میں بھی اکبر حسین بھائی، اب یہ ہے کہ بہت سارے فیس بک پر ہیں اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جی آپ ہمارے میسیج بھی پڑھ لیں. بالکل آپ کے شامل کرتے ہیں. یہ فیض بھائی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں سورہ ملک کب چلتی ہے؟ تو سورہ ملک ہمارے یہاں آفٹر اذان مغرب یہ ہوتا ہے، تقریباً چلتی ہے لیکن اذان مغرب کے بعد. شاید ہو سکتا ہے کہ نہ چل رہی ہو، کہ ہمیں بھی میسیج یہ آئے ہیں کہ مغرب کے بعد اب سورہ ملک کیوں نہیں آتی. پاسبلٹی ہے کڈس ٹرانسمیشن کی وجہ سے، کیونکہ اذان جلدی ہو رہی ہے، 5:45 بجے ہو رہی ہے آلموسٹ. ہاں لیکن اصل ان کی ٹرانسمیشن تو مغرب پر ختم ہو جاتی ہے نا. یہ معلوم کرنا پڑے گا ہمیں. ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے اگر معلوم کر کے میں بتا دیا جائے. ہماری آئیڈیا مجلس کے اسلام پہ الحمدللہ یہ سلسلہ بعضوں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی ایسی وجہ ہے تو وہ بیان کر دیں. اسی طرح وقاص بھائی یہ کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی کا کلام ہے، کہتی ہے گھر گھر جا کر حلیمہ، یہ بھی سنا دیں. کیا کلام ہے. انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے شامل کرنے کی. احسان اس کلام کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں کہ یہ یوں سمجھیں کہ یہ 12ویں کے جو مدنی مذاکرے تھے الحمدللہ امیر سنت جلوس میلاد اپنے گھر سے جو ہے وہ تشریف لاتے تھے جب مسجد میں، اور آ کر بیٹھتے تھے تو اسی اسٹوڈیو کے اندر نگران شورا اور اشفاق بھائی تو نگران شورا بعض اوقات فرمائش کر دیتے تھے کہ یہ کلام جو ہے وہ اپنا پڑھیں. اچھا ہمارے چونکہ میں بیک پر اس سلسلے میں ہوتا تھا تو ہمارے ساتھ ہمارے زویب بھائی بھی ہوتے تھے، کافی سارے، اور پی سی آر کے اسلام بھائی ہوتے تھے. اس کلام کے حوالے سے نا کافی دنوں سے مطلب ہمارے ذہن میں یہ تھا، اور ہم اس کی اشفاق بھائی کو فرمائش کافی دنوں سے ہم نے کی ہوئی تھی. لیکن ہوتا یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کسی اور کی طرف سے فرمائش آ جاتی تھی. 2 یا 3 دن جو ہے وہ اپنا یہ ڈیلے ہو گیا. تو ہم نے اشفاق بھائی سے عرض کی تھی کہ بھائی اب اس دفعہ آپ نے یہی کلام پڑھنا ہے. تو الحمدللہ عز و جل یہ کلام جب اشفاق بھائی نے پڑھا، اور ایسا مطلب پڑھا کہ آپ اس کلام کو جب دیکھیں گے نگران شورا کی اور امیر سنت کی جو اس کلام کو مطلب یوں سمجھے کہ سننے کے بعد جو کیفیت تھی، اور مطلب ہمیں ذاتی طور پر اتنا مزہ آیا کہ ہم نے فوراً اس کے بعد جا کر میں نے تو اس کو کلام کو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایڈٹ کیا، اور ایڈٹ کرنے کے بعد جو لوگ جاننے والے تھے تو الحمدللہ عز و جل ان کو فارورڈ کیا. تو ہے اصل میں تھوڑا لمبا کلام. اب ظاہری بات ہے پورا سلسلے میں ہم نہیں چلا سکیں گے، لیکن نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس کا کوئی حصہ آئندہ سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل ہم چلائیں گے. کہتی ہے گھر گھر جا کر حلیمہ. احسان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سید عابد بھائی کا کوئی سلسلہ اب نہیں آ رہا، ان کا کوئی ایک سلسلہ ہفتے میں ہونا چاہیے، کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں. مدنی مذاکرے میں تو ویسے وہ کمپیوٹر کو لے کر آتے ہیں، لیکن ان کا اصل میں وہ جو سلسلہ تھا نا روشن مستقبل، ہمیں بھی میسیجز آئے ہیں ریپلیس ہوا ہے بیسیکلی جو ہے نا وہ بچوں کی شام سے اور جو کڈس ٹرانسمیشن ہے اس سے. اچھا اسی طرح زاہد عرفان بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں نیت مدنی چینل پہ جو کروائی جاتی ہیں ان میں اللہ عز و جل بولا تو جاتا ہے مگر لکھا ہوا نہیں ہوتا. اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو نوٹ کریں. نوٹ بالکل کیا ہوا ہے. اور یہی انہی کا ایک اور ہے کہ تعویذات عطاریہ کا جو فیس بک پیج ہے، اسی طرح ایک خوابوں کی تعبیروں کا بھی فیس بک پیج ہونا چاہیے. اصل میں اس میں تو یہ ہے کہ تعویذات تو ہمارا ایک باقاعدہ شعبہ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی ہیوج ٹیم ہے. خوابوں کی تعبیروں میں ایسا نہیں ہے، سچی دعوت اسلامی کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جو خوابوں کی تعبیر بتائے. یہ ایک جسٹ سلسلہ ہے مدنی چینل پہ جو ناظرین کی فرمائش اور آپ کی دلچسپی کا ایک باعث بھی ہے. مگر یہ کہ اس کے لیے اب فیس بک پیج کھولا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر ایک پورا ڈپارٹمنٹ اور تربیت اور کئی سارے لوگ درکار ہوں گے.
تو آپ دعا فرمائیں اللہ کرے کہ ایسا بھی ہو. اب جیسے مثال دے رہا ہوں نا، یہ ہمارا سلسلہ ہے، لیکن ہمارے اس سلسلے کے لیے کوئی ہمارے پاس الگ سے ٹیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میرے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے یہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی جمع کرتے ہیں، میسیج پڑھتے ہیں، تیار کرتے ہیں. تو اب اس کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک الگ سے پوری اگر ویسے دیکھا جائے تو ٹیم ہونی چاہیے، جو لوگوں کے میسیجز ہوں، جو چیزیں وہ چاہ رہے ہوں وہ ان کو بر وقت جو ہے وہ پہنچا دی جائیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں ڈیلے، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی مصروفیت ہوتی ہے سلسلوں کے بعد پورا ہفتہ دیگر مدنی چینل کی. تو اس وجہ سے بھی بعض چیزیں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو جو واٹس ایپ پر ہمیں آتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا بھیج دیں، کبھی بھیج دیتے ہیں، کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. ناظرین آپ کی کال بھی شامل کریں گے. کال سے پہلے ایک عبد المالک بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں جی اشفاق بھائی کا کلام ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ چلا دیجئے گا. کوشش کریں گے آئندہ سلسلوں میں سے شامل کرنے کے لیے. اسی طرح ایک بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں مدنی منوں کا اسٹوڈیو کلام کب آئے گا؟ جی کافی عرصے سے اس کی جو ہے نا وہ ہمیں بھی یہ ڈیمانڈ میسیج ہے کہ مدنی منوں کا اسٹوڈیو کلام جب بچوں کی ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہے تو ہمارے اسلم بھائی انشاءاللہ عز و جل، میں نے ان کو ایک میسیج تو فارورڈ کیا ہے، ان کا جواب آتا ہے. تو کچھ چیزیں ان سے ہم نے پوچھی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی جواب ان سے لیں گے کہ آپ کب بچوں کا اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ اپنا. اب یہ ایک دعوت اسلامی کی چونکہ ایک پالیسی ہے نا، تو اب دیکھیں کہ اس میں جب ہمیں بڑوں کی طرف سے اس کی اجازت ملے گی پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. بالکل. شاہد محمود بھائی یہ کہہ رہے ہیں صبح کے ٹائمنگ میں بھی تلاوت لگنے چاہیے. تو پہلے تو لگا کرتی تھی، اب معلوم کر لیتے ہیں کہ اگر لگتی ہے تو وہ کس وقت میں لگتی ہے. ساتھ میں آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کر دیں. کچھ کالز لے لیں. بالکل کال پلے کر دیجئے گا. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا مدنی چینل، سب سے تو پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اچھا ٹائم لیا ہے، کیونکہ ادھر پنجاب میں جب آپ کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو اذان مغرب ہو جاتی تھی. اس طرح پھر اگر سلسلہ دیکھتے تو جماعت رہ جاتی تھی. یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. نماز با جماعت ہی پڑھیں، سلسلے کی وجہ سے کوئی جماعت نہ چھوٹے. مگر یہ ٹائمنگ چونکہ کڈس ٹرانسمیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک طرح سے ریپلیس ہو گئی ہے. فیڈ بیک اچھا ہی ہے، اور اب تک جو فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں وہ یوں کہہ لیجئے کہ پچھلے لاسٹ ٹائم سے زیادہ ہی مل رہا ہے الحمدللہ عز و جل. لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ یوں سمجھیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے میسیجز تو تھے کہ اب اپنا ٹائم، بعضوں کا آیا تھا کہ رات میں کریں، بعضوں کا آیا تھا یہی 2-3 بجے کے ٹائم کریں. لیکن ہم نے یعنی یہ خود نہیں کیا نا، یہ یوں سمجھے کہ بس ہو گیا، کیونکہ کڈس کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے 4 سے جو ہے وہ 6. حالانکہ ہمارے جو مشورے وہ مدنی چینل کے ناظرین کی اکثریت کی رائے یہی تھی، اور ابھی بھی ہمیں لاسٹ سلسلے میں بھی میسیج آئے کہ یہ 6 سے 8 جو ہے وہ بچوں کی ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. یہ کوئی وجہ ہے انشاءاللہ عز و جل، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کی ٹائمنگ یہی ہو جائے. لیکن بہرحال جو ہے وہ جب وہ ہمارے سلسلے کی جگہ کڈس آئی کی ٹرانسمیشن آئی تو ہمارا سلسلہ پھر اس جگہ پر آ گیا. اچھا اب آپ کو کال کے ساتھ کالز ہیں جو لے لیں. میرا نام مزمل عباس اتاری ہے، میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. اکبر بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، برائے کرم مجھے عمر بھائی کا یہ کلام سنا دیں، میرے آقا بلاتے ہیں، میرے آقا بلاتے ہیں. جی بالکل. اکبر حسین بھائی آپ کا جو ہے نا یہ آپ کی جو یہ فرمائش پوری کریں گے، اور مجھے میسیج آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی اب اکبر حسین بھائی بولیں گے کیا بات ہے. انشاءاللہ. تو مزید کال شامل کرتے ہیں. اکبر بھائی اور علی رضا بھائی، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو دعوت اسلامی کی اصطلاحات چینج ہوئی ہیں وہ کہاں سے ملیں گی سب، تاکہ ہم پڑھ کر وہ اصطلاحات چینج کر سکیں. اللہ اکبر. اصطلاحات تبدیل یوں نہیں ہوئی، اس میں وسعت ہوئی ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب اگر ہم تبدیلی ہوتی، اصل میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی جو ہے نا وہ ورڈنگ نہ ہو تو وہ اس میں وسعت دی گئی ہے. اب اگر تبدیل ہو کر پرچے میں مل جائے گا تو پھر آپ وہی بولیں گے تو وہ پھر ایک اصطلاح بن جائے گی. تو آپ چاہیں تو جو تھا وہ بولیں، یا جو عوام سمجھے اس حساب سے میسیجز. یہ بھی میسیج آیا تھا کہ یہ اصطلاحات کیوں چینج ہوئی ہیں. تو چینج ہونے کی بیسک وجہ اصل میں یہ ہے کہ بعض ہماری اپنی دعوت اسلامی کی اصطلاحات تو ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم سے ایک بہت بڑی عوام وابستہ ہے. تو ہمارے جو جیسے شہروں کے نام ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کا سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا، تو اس لیے ہم وہ پرانی والی روٹین پر آ گئے ہیں. جیسے باب المدینہ تھا، اس کی جگہ کراچی، لیکن اگر بالفرض کوئی باب المدینہ کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقاعدہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ چند اصطلاحات تو شاید تحریری طور پر مل جائیں، لیکن مستقل
جو ہے وہ پوری کی پوری شاید اس طرح بھی تحریری صورت میں آئی نہیں ہے. اچھا کالز بھی جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں لیکن پیکیجز بھی جو ہے وہ اپنا ہیں پھر رہ جائیں گے. ابراہیم باپو جو ہمارے رکن شورا ہیں ان کے حوالے سے میسیج آیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک مدنی کسوٹی کی گئی ہے ربیع النور کے مدنی مذاکروں میں, تو وہ ہمیں دکھا دیں. الحمدللہ وہ تیار ہے, بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی مرادی شے جو ہے, جو مراد ہے آپ کی, وہ کیا انسان میں سے ہے؟ جی ہاں. کیا ان کا تعلق کسی نبی سے ہے؟ وہ نبی نہیں ہے. ان کی نسبت کسی نبی سے ہے کوئی ایسا امتی جس کی نبی سے نسبت نہ ہو؟ نہیں, خاندانی رشتہ اس سے مراد ہے. جی ہاں. کیا آج کے مدنی مذاکرے میں ان کا کہیں ذکر ہوا؟ جی ہاں. کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ان پر کوئی رسالہ تحریر فرمایا ان کے ایمان پر؟ جی نہیں. اچھا, جو آپ کی جو مرادی شخصیت ہے, کیا ان کا مزار شریف مدینہ شریف کے قرب میں ہے؟ جی نہیں. میں سمجھ گیا تھا جہاں پہنچے آپ نے وہیں پہنچنا تھا, یہ بھی وہیں پہنچے تھے, جب بھی اونچے نیچے ہو رہے تھے. ہر سید سرکار کا رشتہ دار ہے, کہیں یہ ساتھ نہیں کہ وہ مراد میری شخصیت مرادی. اور آپ کا ذکر بھی تو ہوا تھا, آپ کو تو باقاعدہ اسکرین میں دکھایا گیا تھا. یعنی یوں اب یہ اگر یہ شخصیت میری مرادی یہ ہے تو یہ بولیں گے کیسے کہ آزمائش میں پڑ گئے نا. اور تو سوال کی نوعیت ہی بدل جائے گی. سوال کا وقت ختم ہو گیا. ہاں لیکن چل رہا تھا یار یہ بات, ابھی تو شخصیت بہت بڑی ہے. جی بابو سوال. کیا ان کا تعلق وہ حیات ہیں؟ آتی تھی جتنے بھی اہل اللہ ہوتا ہے نا, اولیاء کرام, پردہ فرمانے کے باوجود وہ حیات ہوتے ہیں. ذرا سنیوں کا یقین ہے, مراد شہداء حیات ہوتے ہیں, اولیاء حیات ہوتے ہیں, انبیاء کرام حیات ہوتے ہیں. ظاہری طور پر مراد تھی. جی نہیں. چلو یہ نکل آیا, بہت دور پہنچ گیا تھا. ٹرننگ پوائنٹ. ان کا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو ہے اس وقت بھی سید تھے یا نہیں تھے بتاؤ؟ امام حسین سید تھے یا نہیں تھے؟ رشتہ دار تھے نا یار, آپ بھی رشتہ دار ہیں. اب دیکھو آپ کہاں پہنچتے ہیں. آپ کے ابو بھی تو سید تھے, رشتہ دار تھے, باقاعدہ حیات بھی نہیں ہے ظاہری طور پر. کیا ان کا مزار شریف ہند میں؟ جی نہیں. اعلیٰ حضرت رشتہ دار نہیں تھے, سادات میں سے نہیں تھے. حضور خواجہ غریب نواز سید تھے. یہ ہند میں ان کا مزار. میلادی کسوٹی میں 12 سوالات ہیں تو 10 ہو چکے ہیں. کیا میلاد شریف سے ان کو کوئی نسبت ہے؟ میلاد شریف سے؟ میلاد شریف سے جی ہر سنی کو میلاد شریف سے نسبت ہے. اور کتنے سوالات ہوئے ہم سنیوں پر میلاد شریف کے تعلق سے. کیا وہ صحابی رسول؟ جی نہیں. ہر سید صحابی نہیں ہوتا. 12 سوالات مکمل ہو گئے ہیں. مدنی مذاکرے میں ذکر ہوا, یہ بھی سوال ہو چکا ہے. آج 12 سوالات بھی ہو چکے ہیں. کچھ اشارہ تو فرما دیں مدد کے, تو ویسے ہم قائل ہیں. رشتہ دار ہونا یعنی کہ ایک تو کرائٹیریا تو دے دیا نا کہ ہے سید, یعنی سید سے مراد ان کے لیے سید کی اصطلاح نہیں بولی جا رہی, مگر یہ کہ رشتہ دار. نبی بھی نہیں ہے, رشتے میں ہیں, صحابی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پہ صحابی تھے, ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ابن صحابی تھے.
رشتے دار بھی تھے، لیکن ان کے لیے لفظ سید تو نہیں بولا جاتا، یہ اصطلاح تو بعد میں چلی نا سید کی، تو یہ رشتے دار ہیں جو میری مرادی شے، اب گھومتے رہو۔ کیا ولایت کا سلسلہ ان سے جواب دینا ہے، صحابی نہیں ہے، جواب دینا ہے، نہیں اشارہ شخصیت کا نام دینا ہے اب تو جی قرون ثلاثہ سے میں ہیں، سوال ہو جائے گا یہ، وہ میں اشارہ مانگا۔ اچھا چلو آپ وہ لکھ کیا رہتے ہیں؟ نہیں یہ بھی سوال ہوگا، صحیح ہے۔ اب اشارہ نہیں، دروازہ بتا دیں۔ آج ان کا تذکرہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اور ان کا نام چند بار مبارک نام لیا گیا، اور وہ قرون ثلاثہ سے ان کا تعلق نہیں ہے، اب تو پہنچنا چاہیے یار۔ آپ کی مرادی شخصیت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ناظرین نے ہم سے جو ہے وہ اپنا فرمائش کی تھی، ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ اسی طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور آپ پوچھیں، یہ یوں سمجھے کہ آپ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے، الحمدللہ ہم تیار کریں گے، اور جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ عز و جل اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم یہ ڈیٹا ہمارے جو MCR کو بھی یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو دے دیں، کیونکہ ہم جب اس پر آپ کے کہنے پر تیار کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل وہ بار بار پھر مدنی چینل پر جو ہے چلنا چاہیے۔ کچھ میسیجز آپ کے پاس آئے ہیں؟ بالکل میرے پاس میسیجز ہیں۔ یہ شاہد محمود بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ربیع الثانی کے لیے بھی کوئی کیا الگ سے سلسلے ہونے چاہیے، کیا کوئی سلسلے ہیں؟ یوں سمجھے کہ نگران شورا نے الحمدللہ عز و جل یہاں مدنی مذاکروں میں، مدنی مذاکرے سے پہلے جو ہے وہ سیرت رسول اور ہم کے نام سے اشفاق بھائی کے ساتھ سلسلہ کیا تھا، تو اب ربیع الغوث میں بھی الحمدللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل نگران شورا مدنی مذاکرے سے پہلے سلسلہ کریں گے، ابھی اس کا نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا بہرحال، لیکن وہ انشاءاللہ عز و جل کریں گے اللہ نے چاہا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ہاں، کس علاقے سے ہیں؟ آپ کراچی کے کس علاقے؟ جی میں کراچی کا ہوں، اور کراچی کے علاقے یوں سمجھے کہ ویسے کھارادر سے ہمارا تعلق ہے، ان کھارادر بہت یوں سمجھے اس اعتبار سے مشہور جگہ ہے، آپ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہاں مشہور ہے، ایسی مشہور ہے کہ وہاں شہید مسجد ہے ہمارے گھر کے قریب میں، اور آپ نے اگر دیکھا ہو اب بھی غالباً شاید آتا ہوگا، پہلے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں نیچے باقاعدہ جو ہے نا وہ ایڈریس ہوتا تھا، پہلا مکتبۃ المدینہ ہوتا تھا، تو کھارادر سے جو ہے وہ تعلق ہے۔ ایک میسیج یہ بھی آیا تھا ہمیں کہ مجھ سے کوئی کسوٹی مدنی کسوٹی کبھی ہوئی ہے، تو بہرحال نہیں ہوئی ہے، مجھ سے بھی نہیں ہوئی ہوگی، آپ سے بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ اس طرح اسکرین پر اس سلسلے کے علاوہ عام طور پر آتے نہیں ہے۔ اچھا اشفاق بھائی سے الحمدللہ ہم نے رابطہ کیا تھا، ان کا وائس میسیج مجھے آیا، میں نے کال سینٹر میں فارورڈ کر دیا تھا، الحمدللہ ہمارے ممکن ہے PCR میں جو ہے وہ اسلامی بھائی تک پہنچ گیا ہوگا، تو ان کا جو وائس میسیج ہے سنا دیں، اور وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ اچھا ابھی تک ان تک نہیں پہنچا، عمران بھائی اور زہیب بھائی کا جو ہے وہ ان کے پاس ریڈی ہوگا۔ اچھا یہ زہیب بھائی ہماری جو آئیڈیا مجلس ہے اس کے نگران ہیں، تو ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کے یہ SMS موصول ہو رہے ہیں کہ ہمارا جو طے ہوا تھا، نگران شورا سے بھی یہ مدنی مشورہ ہوا تھا الحمدللہ عز و جل، انہوں نے بھی اس کی پرمیشن دی تھی کہ ہر گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی کلام جو ہے وہ مدنی چینل پر چلنا چاہیے، یعنی سلسلہ جب ختم ہو اس کے بعد ہر گھنٹے میں۔ تو یہ ابھی دوبارہ ہمیں میسیجز آئے کہ یہ کلام ہر گھنٹے میں نہیں چل رہے، تو اس کی وجہ ہم نے ان سے پوچھی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں چل رہے، تو زہیب بھائی نے جو ہمیں جواب دیا ہے وہ سنتے ہیں۔ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ مدنی چینل کی ٹیم کی طرف سے، آپ کا مدنی چینل جو سلسلہ ہے اس کی ٹیم کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی تھی کہ ویورز ہمارے ساتھ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلام کو آن ایئر کیا جائے۔ عرض یہ ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلام اور فلرز اور اس طرح کی چیزیں ہماری آن ایئر ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری پروگرامنگ الحمدللہ اتنی زیادہ ہے کہ ٹائم بہت کم ملتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے جو تقریباً 8 سے 10 کلام ڈیلی آن ایئر ہوتے ہیں مختلف اوقات میں، مگر کوشش یہ ہے کہ ہر گھنٹے کے اندر ایک کلام ضرور ہمارا آن ایئر ہو، اور 24 گھنٹے میں 24 کلام جو ہیں وہ ہمارے چلیں، تو اس کی کوشش ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو پورا، کیونکہ جب ہمارے ویورز کی ڈیمانڈ ہے تو جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوشش یہی ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ لیکن فی الحال کیونکہ FPC میں جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے اور چیزیں چلانے کو بہت ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر چیز اس طرح سے فلفل نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہمارے ویورز کی
ڈیمانڈ کلام کی یا دیگر چیزوں کی آ رہی ہوتی ہیں، شارٹ کلپس کی، تو ابھی 8 سے 10 مرتبہ ہے، مگر انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوشش ہے کہ ہر گھنٹے کے اندر ہمارا ایک کلام آن ایئر ہوگا۔ کیا بات ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری جو آئیڈیا مجلس کے نگران ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، کیوں نہیں جو ہے وہ چلا رہے ہیں، ہمارے ناظرین جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی، سلسلہ 50 منٹ کا ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اب 10 منٹ رہ جاتے ہیں، تو بہت سارے پروموز ہوتے ہیں، سلسلوں کے دکھانے ہوتے ہیں، کچھ مدنی گلدستے ہوتے ہیں، تو اس میں کہیں جگہ بنتی ہے کہیں نہیں بنتی۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمیں 2 میسیجز اور آئے تھے کہ ایک تو ذہنی آزمائش کے جو آڈیشن ہے یہ مکمل ہو چکا پنجاب کے اندر، لیکن مدنی چینل پر یہ ایک آڈیشن کب جو ہے وہ دکھایا جائے گا۔ اسی طرح اشفاق بھائی سے بھی ہم نے بھی رابطہ کیا تھا، جو ان کے لوگوں کے تحفے نہیں پہنچ رہے، تو یہ دونوں وائسیں ہمارے پاس تیار ہیں، تو دونوں یہ چلا دیں اور پھر جواب کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ محمد عمران اتاری مدنی عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ذہنی آزمائش مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 11 اب ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو پاکستان کا دورہ ہماری ٹیم نے کر کے سلیکٹ کیا ہے ٹیموں کو، تو اس کے اندر الحمدللہ ہماری ٹیمیں بن چکی ہیں۔ سارے جو آڈیشن کے سلسلے ہیں، جو پروگرامز ہیں، وہ انشاءاللہ آن ایئر ہونا شروع ہوں گے 12 دسمبر سے پیر، منگل، جمعرات اور جمعہ سے انشاءاللہ یہ سلسلے رات 9:30 بجے آڈیشن کے آن ایئر ہونا شروع ہوں گے، اور یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ 3 جنوری تک یہ سلسلے ہمارے آڈیشن کے چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ 5 جنوری اتوار والے دن رات 8:30 بجے انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 11 کی اوپننگ ہوگی۔ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ بڑی آن بان کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ علم دین کی خدمت کی نیت سے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اشفاق بھائی کی بھی وائس چلا دیں۔ جو ایڈریس وغیرہ ہمارے پاس کلیئر ہے وہ تو ہم نے بھجوا دی ہیں، اور یہ جو آپ کو شکایت ہے یہ اس کا ایڈریس وغیرہ آپ ہمیں بھیج دیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم بھیج دیتے ہیں۔ کچھ ایڈریسز وغیرہ کلیئر نہیں ہونے کی وجہ سے بھی شاید نہیں پہنچ پائے ہوں۔ تو یہ اشفاق بھائی کا جواب الحمدللہ سلسلے کے دوران آ گیا تھا۔ تو اب جن کے یہ میسیجز ہیں کہ ہماری پینٹنگ یا جو بھی اس کی ہے وہ پکچر سلیکٹ ہوئی تھی اور ہم تک یہ تحفہ نہیں پہنچا، تو آپ اپنے نام کے ساتھ اپنا ایڈریس وغیرہ ہمیں سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو چیک کر کے یہ اشفاق بھائی کو ہم انشاءاللہ فارورڈ کر دیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اور باقی عمران بھائی کی وائس آپ نے سن لی الحمدللہ عز و جل۔ یہ 12 دسمبر سے جو آڈیشن ہے یہ مدنی چینل پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور 5 جنوری سے 8:30 بجے انشاءاللہ عز و جل اتوار کا دن عمران بھائی نے بتایا ہے، بڑی آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل یہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ایک یہ آیا تھا سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ دینی طلبہ کے لیے بھی کوئی سلسلہ ہو، تو آئیڈیا مجلس بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ان کی جانب سے آیا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ صبح 11:10 پہ 10:10 پہ 10:10 پہ جو ہے جو جامعۃ المدینہ کا وقت ہوتا ہے، اس میں مختلف دینی طلبہ کے حوالے سے سلسلے بھی ہیں اور بیانات بھی ہیں۔ ہر منگل کو لائیو ہوتا ہے پختہ علم والے، مطلب مضبوط علم والے، پختہ علم والے، یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے، اور بھی بیانات وغیرہ اور دیگر سلسلے اس وقت لائیو ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ انہوں نے دینی طلبہ کے لیے یہ ایک سلاٹ جو ہے صبح 10:10 پر یہ بنائی ہوئی ہے آلریڈی۔ کال بھی ہے آپ کی، وہ بھی شامل کریں گے سلسلے میں۔ فرحان اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں نے حاجی عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآنی آیتوں کا ایک کلپ آپ کو روزانہ ملا کرے گا موبائل پر، تو وہ کہاں سے ملے گا؟ تو یہ معلوم کرنا پڑے گا، یہ کیونکہ یہ آپ کے پاس آیا میسج؟ جی میرے پاس جو آیا، ہمارے اسلامی بھائی ہیں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں، جی یہ ان کو آپ فارورڈ کر دیں انشاءاللہ۔ وہ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ فارورڈ کرتے ہوں، لیکن اب اس کی وجہ بھی انشاءاللہ عز و جل ان سے پوچھ لیں گے، اور اگر ایسی ہوئی تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو پچھلے دنوں آیا تھا کہ کچھ چند آیاتیں وغیرہ ملا کر کوئی ایک وائس بنتی تھی اور وہ فارورڈ ہوتا تھا اس میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تو بہرحال اس کا مزید معلوم کر۔ اچھا، ایک میسج یہ ہمیں آیا تھا، کڈس مدنی چینل کے نکات لکھنے کے لیے ذہن بنایا جائے بچوں کا، اور ان کے لیے ایک خوبصورت سی ڈائری، انہوں نے پیسے بھی بتا دیے کہ اتنے روپے کی، 50 روپے کی یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کی جائے۔ اس کا سائز بھی بتا دیا، 6x4
इंच जो है वो अपना इनका कोई मतलब पेपर का ही काम होगा नहीं, लेकिन ये खुद ये नहीं कह रहे, ये तो मकतबतुल मदीना को जो है ना वो अंदाजे हैं। नहीं, लेकिन ये है कि एक अच्छा मशवरा है कि बच्चों को जहन दिया जाए कि बच्चे इस पे जो है ना वो डायरी उनके लिए ख़ास हो और उस पर जो चीज़ें ये पूछी जाए सिखाई जा रही हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छा मैसेज था। कुछ सिलसिला होना चाहिए, या वो डायरीज का भी कोई रिप्लेसमेंट हो, वो जमा हो, उस पर कुछ मुकाबला हो, कुछ तोहफा हो, या कुछ भी ऐसा हो होना चाहिए। ज़्यादा लेकिन ज़हनी आज़माइश में भी आती हैं डायरी, आती हैं वो, समझो कि अगले 6 महीने तक हम वो पूरी कर रहे होते हैं, यानी हर दूसरे तीसरे सिलसिले में मैसेज आ रहा होता है कि हमें अभी तक तोहफा नहीं पहुंचा, हालांकि हमारे जो वो सवालात थे वो सेलेक्ट किए गए थे। तो मेरी नीयत है कि ये मैसेज इंशाल्लाह निगरान शुरा को मैं पेश करूंगा, और अगर निगरान शुरा की समझ में आया और इंशाल्लाह हो सकता है ये मकतबतुल मदीना को कह दिया जाए इस तरह की कोई डायरी तैयार करने के लिए, तो इंशाल्लाह नाज़रीन हमारी बात अकबर हुसैन भाई इतनी याद रखते हैं कि हम किसी सिलसिले में कोई बात अपने ही सिलसिले में कहकर निकल जाते हैं, मगर नाज़रीन वो बात जो है ना वो पॉइंट आउट कर लेते हैं। अब एक हमारे नाज़िर हैं वो कह रहे हैं कि जी आतिफ शेख हैं, कहते हैं ये जो मदनी कसौटी और मुलाकात के नाम से जो प्रोग्राम होने वाला था उसका क्या हुआ, इन्हें कौन होस्ट करने वाला है? बिल्कुल जो है वो अपना आपने सही फरमाया, मदनी कसौटी के नाम से सिलसिला, इस पर मशवरा था, हमने इस सिलसिले में उस मशवरे के कोई वीडियो भी दिखाई थी। तो अब निगरान शुरा के असल में मसरूफियत है और अभी तक उसका फॉर्मेट यानी यूँ समझे सेट नहीं हो सका कि हमने उसको किस अंदाज में करना है, एक ये, और बाकी जो मुलाकात तो ये यूँ समझे कि एक अब्दुल हबीब भाई जो है ना ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो करेंगे, और इस पर मशवरा भी जो है वो अपना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़ी काम, या काफ़ी नहीं तो कम से कम काम इस पर जो है वो जारी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अन करीब आप मदनी चैनल पर ये देखेंगे। अच्छा, एक नाज़रीन है अभी जो हमारे अकबर हुसैन के हवाले से जो बात हुई है, एक नाज़िर होगा जी, तो उन्होंने जाहिद इरफान भाई ये कहते हैं कि अभी आपकी स्लाइड पर ही नीचे जो है ना वो आयशा अकबर अत्तारी लिखा हुआ आ रहा है, अब इसको भी चेंज कर दें, अभी भी बता दीजिए कि उसमें क्या इजाफत वगैरह मामला है। नहीं, अच्छा ये है कि अब पता चले ना कि उनका नाम, यानी मैंने तो अपना नाम बता दिया कि अकबर के साथ आगे हुसैन लगा हुआ है ना, अब उनके हमें कैसे पता चलेगा? अब ये तो उनका मैसेज आए, और जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं जो अपना नाम सेंड करते हैं, तो जिनके भी वालिद या सारों के नाम अली अकबर भी होते हैं, जी, हाँ वो भी चलेगा। तो हाँ, तो नाम पूरा जो है वो अपना सेंड कर दें, तो इंशाल्लाह आइंदा से हम एहतियात करेंगे, पूरा नाम लफ्ज़ अकबर पर प्रॉब्लम है, आगे पीछे कुछ हो तो चल जाए। जी बेहतर इंशाल्लाह। जी आप कुछ फरमाइए। एक मैसेज था कि बापा जान ने निगरान शुरा की फरमाइश पर 2017 में एक नात यानी महफिल नात थी, महफिल मदीना थी, उसमें एक नात अमीर सुन्नत ने जो है वो पढ़ी थी निगरान शुरा की फरमाइश पर। तो ये यानी 2017 की नाजरीन को अब तक जो है वो याद है, इसका हमें कहा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार की है। तो आइए वो नात के चंद अशार सुनते हैं। का मैंने पाया रहमते हक़ ने किया फिर साया, मेरे आका ने करम फरमाया, मेरे आका ने करम फरमाया, फिर मदीने का बुलावा आया, फिर मदीने का बुलावा आया, पहले कुछ अश्क बहा लूं तो चलूं, पहले कुछ अश्क बहा लूं तो चलूं, एक नई नात सुना लूं तो चलूं, सामने हो जो दरे लुत्फ़ो करम, यूं करूं अर्ज़ के या शाह उमम,
इस गुनाहगार का रखिए काबरम, इस गुनाहगार का रखिए काबरम, शौक को अर्ज बना दूं तो चलूं, एक नई नात सुना लूं तो चलूं। क्या बात है, माशाअल्लाह। जी, हमें जो है वो मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। एक मैसेज जो अभी हमने डायरी के हवाले से गुफ्तगू की थी, हमारे बहुत ही मोहसिन हैं अब्दुल लतीफ़ भाई, उनका मैसेज आया कि अब बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं और वो यूट्यूब पर सिलसिला आगे पीछे करके जो है वो देख सकते हैं, तो डायरियों का दौर नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें मिलता है। पोस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वर्ड पे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हाँ, डायरी पे नहीं तो डायरी पे ना लिखें। असल मकसूद डायरी नहीं है, असल है कि जो चीज़ें वहाँ बयान की गई हैं उसको आप नोट करें, ताकि एक चीज़ है जब आप नोट कर लेंगे तो वो आप बार बार आपकी नज़रों के सामने होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल याद रहेगा। चाहे कितना ही दौर एडवांस का हो जाए, लेकिन लिखने की ये चीज़ जो है वो अपना ख़त्म नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि वो उसका न्यू वर्जन जो है वो अपना आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ लोग जो है वो अपना टेक्स्ट की सूरत में भी जो है वो अपना। एक कनीज़ा तार हैं, ये पूछ रही हैं फेसबुक पर कि मदनी क्लिनिक कब आता है? मदनी क्लिनिक पहले इतवार को दोपहर 2 बजे आया करता था, अभी फ़िलहाल जो है वो अपना यानी यूँ समझे कि FPC के अंदर नहीं है, हो सकता है कि आगे चलकर उसका कोई और दिन चेंज हो जाए। वैसे जो है ये यूँ समझे इतवार को निगरान शुरा का जो सिलसिला है मसाइल का हल, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने, वैसे तो हकीम साहब हैं, रूहानी इलाज वाले हैं, लेकिन अब एक डॉक्टर ज़ीरा के हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो UK से होते थे, लेकिन अब जो मदनी क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने अपने सिलसिले का हिस्सा बना लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे जवाबात इनके वहाँ भी शामिल हो जाते हैं, कुछ कॉल्स लेते हैं। बिल्कुल, मदनी चैनल रोज़ बरोज़ तरक्की की जाना रवा दवा है, तो मदनी चैनल के लोगों के बारे में एक मशवरा अर्ज करना था कि लोगों में ये जो लाइव लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको रिप्लेस के मुतालिक तो पहले भी मदनी मशवरे या दे होंगे, तो मेरा मशवरा है कि इसको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, तो यहाँ इसके जो एपिसोड और लाइव और बराह रास्त लिखा आ रहा है, तो इसकी टाइमिंग थोड़ी ऐसी सेट कर दीजिए कि एपिसोड फॉर मिनिमम टाइम ये डिस्प्ले हो, 1 और 2 सेकेंड एपिसोड वो डिस्प्ले हो, और इसके ट्वाइस और थ्राइस टाइम इसको लाइव या बराह रास्त वो लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि वो नाजरीन की रिक्वायरमेंट ये एपिसोड वाली नहीं होगी, मदनी चैनल की मजलिस वगैरह की होगी, तो ज्यादा होता कि मैक्सिमम टाइम वो लाइव या बराह रास्त डिस्प्ले हो। जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा मशवरा है ये कि ये जो इसकी जो सीक्वेंस है उसकी, उसमें एपिसोड की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी कम कर दी जाए और लाइव को बढ़ा दिया जाए। जो है वो अपना आपका ये जो वॉइस मैसेज है ये हमारे डायरेक्टर साहब इंशाल्लाह हमें भेज देंगे, तो हम हमारी जो मजलिस है उसको ये फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, एक मैसेज जो है ना वो अपना ये था कि अब्दुल हबीब भाई का जो कलाम है उन्होंने स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो है वो करवाई थी, तो वो हालांकि चला है नहीं वो वाला नहीं, वो शौक मदीना असल नहीं, वो तो नहीं, दूसरा जो रबी नूर में एक रिकॉर्ड करवाया है उसका कुछ हिस्सा हमने जो है वो तैयार किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उसको देखते हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये कौन से शह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये आज काहे की शादी है अर्श क्यों झूमा, ये आज काहे की शादी है अर्श क्यों झूमा। लबे ज़मी को लबे आसमान क्यों चूमा, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास चीज़ें तो अभी भी हैं चलाने के लिए। हमें गुज़िश्ता सिलसिले में एक मैसेज आया था कि बगदाद भाई के जो
ویڈیو ریکارڈنگ ہوتے ہیں، ان کی پیکیجز ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کے لیے، وہ اپنے سلسلے میں چلایا جائے. اویس بھائی نے غالباً شاید لاسٹ ٹائم ہمیں یہ میسیج کیا تھا، تو ہم نے الحمدللہ بغداد بھائی کا ایک پیکیج جو ریسنٹلی آیا ہے وہ تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ اراؤنڈ 557 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت سلطان نور الدین زنگی کا دور تھا اور ان کے ایڈوائزر جمال الدین اصفہانی تھے. کچھ غیر مسلموں نے ایک ناپاک پلان تیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک چوری کر لیا جائے. چنانچہ منصوبے کے تحت انہوں نے 2 افراد کو مدینہ منورہ پوری تیاری کے ساتھ روانہ کیا. پلان یہ تھا کہ روضہ انور سے دور کسی جگہ اسٹے کیا جائے اور زمین کھود کر سرنگ کے ذریعے اندر تک پہنچا جائے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی جائے. دن بھر وہاں لوگوں کے سامنے بڑے اللہ والے بن کر رہا جائے جیسے بڑے سچے اور اچھے مسلمان ہیں، اور رات کو جب سب سو جائیں تو کھدائی کی جائے. مگر ان بے ایمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا اندازہ نہیں تھا. حضور نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لا کر معاملہ بھی بتا دیا اور ان دونوں بدبختوں کا چہرہ بھی دکھا دیا. سلطان نور الدین زنگی زبردست عاشق رسول تھے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ گستاخی کے تصور سے ہی کانپ اٹھے. فوراً مدینہ منورہ پہنچے اور پورے شہر کے لوگوں کو بلا کر تحائف دینے کا اعلان کیا. پورا شہر آ گیا. وہ سب کو تحفے دیے جاتے اور چہرہ غور سے دیکھتے، یہاں تک کہ سب کو تحفے مل گئے. اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا مجھ سے مدینے کا ہر شہری مل چکا؟ جواب ملا مل چکا ہے. سلطان نے بار بار پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ 2 لوگ نہیں ملے. سلطان نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ مراکش سے آئے ہوئے 2 نیک بندے ہیں جو ہر وقت ذکر و صلات کرتے رہتے ہیں. انہیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کے تحفے لینے بھی نہیں آئے. سلطان سمجھ گیا اور سیدھا ان کے پاس پہنچ کر دیکھا تو وہ دونوں وہی لوگ تھے جو خواب میں دکھائے گئے تھے. ان کی جھونپڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے کھدائی کے اوزار بھی نکل آئے جس سے وہ رات میں سرنگ کھودتے تھے. جب ثبوت مل گئے تو سلطان نے وہیں ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا اور پھر لوگوں کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا. اس کے بعد سلطان نے روضہ رسول جس میں 3 قبور موجود ہیں ان کے ارد گرد گہری کھدائی کروا کر سیسا پلائی زمینی دیوار کھڑی کر دی تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے پھر یہ لے کر سلسلہ حاضر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب